انیسا، بہت سے افراد جو ہیں وہ شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ جو اسٹیٹ لائف نے نیا پلاٹینم منصوبہ لانچ کیا ہے جو کہ 10 سال پر محیط ہے، تو اس کے ساتھ کس پلان کا کمبینیشن بنایا جا سکتا ہے کہ 10 سے 12 سال میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے زبردست قسم کا ریٹرن حاصل کر سکے؟ بہت شکریہ یار صاحب. بہت سے لوگ جو انشورنس لیتے ہیں وہ اصل میں انشورنس کے تحفظ کو ذہن میں نہیں رکھتے. صحیح. ان کا مقصد اور ہدف جو ہوتا ہے وہ ریٹرن کا حصول ہوتا ہے کہ کس طرح ان کو بہتر ریٹرن مل جائے. بے شک. اس میں خاصی اٹریکشن ہوتی ہے پراسپیکٹس کے لیے. تو اسٹیٹ لائف کے جتنے بھی پلانز ہیں وہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اس میں بچت کے ساتھ ساتھ معاشی تحفظ کو بھی بھرپور شامل کیا جائے تاکہ کوئی بھی خاندان اس سے محروم نہ رہ سکے. صحیح. لیکن کیونکہ 10 سالہ پالیسی کی اگر ہم بات کریں جو روایتی انداز میں پلیٹینم پلان سے پہلے چلتی تھی، اس میں ریٹ آف ریٹرن یعنی بونسز کی جو شرح تھی وہ انتہائی کم تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ 10 سال میں جو آپ ادائیگی کرتے تھے تو 10 سال کی کمپلیشن پہ آپ کو اس کا 1.5 گنا ریٹرن ملتا تھا. ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے کہ اگر لاکھ روپے کے حساب سے 10 لاکھ روپے دیا 10 سالوں میں تو آپ کو 10 سال کی کمپلیشن پہ تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے ملتا تھا. صحیح. اب پلیٹینم پلان کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں لائبلٹی آپ کی جلدی نیل ہو گئی ہے. اچھا. یعنی کہ آپ نے مزید پریمیم ادا نہیں کرنا. 1 2 3 پلان کی ادائیگی ختم. یعنی کہ سال 2024 25 26 آپ دیں گے اور 34 میں میچورٹی لیں گے. صحیح. اور بڑا سمپل سا پلان ہے کہ جو رقم آپ دیں گے اس کا تقریباً 2.5 گنا آپ کو ریٹرن مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کا تحفظ بھی ملے گا جسے سم ایشورڈ کہتے ہیں جو آپ کی فائل پہ درج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں بونسز ایڈ ہوتے رہتے ہیں تو یہ رقم 2.5 گنا کے قریب بن جائے گی. صحیح. اب جو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پلان بھی ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ 10 سے 12 سالوں میں اچھا ریٹرن حاصل کر لیں. جی بالکل وہ کر سکتے ہیں. پلیٹینم پلان میں فار ایگزامپل اگر آپ 5 لاکھ روپے پہلی قسط دیتے ہیں، دوسری قسط آپ 5 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اسی طرح تیسری قسط یعنی کہ 24 منتھس میں آپ 3 ایک ساتھ 15 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس پلان کو بھی کنٹینیو کریں اور ایک ساتھ پیرلل پلان بھی سٹارٹ کر لیں جو ہمارا سنگل پریمیم ٹیبل 71 پلان ہے. ٹھیک ہے. جس کے تحت آپ کو انویسٹڈ رقم کا ڈبل مل جاتا ہے صرف 72 مہینوں میں. اچھا. یعنی کہ 6 سال میں جو بھی رقم آپ انویسٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک MAF آپ ویڈیو کو لنک کر دیں تاکہ ناظرین اس کو بھی سمجھ سکیں. تو 6 سال میں آپ کی انویسٹڈ رقم جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. صرف آپ کو مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ فیکٹر ایک دفعہ پے کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو جب آپ ایک پیرلل پلان کے تحت ایک رقم مزید انویسٹ کر دیں گے جو کہ آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو دوبارہ، کیونکہ سنگل ہے، ون ٹائم آپ نے پے کیا اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. پلیٹینم پلان اپنی رفتار سے 10 سال کمپلیشن پہ آپ کو 2.5 گنا ریٹرن دے دے گا. صحیح. لیکن پیرلل اگر آپ ایک نیا پلان بھی لے لیتے ہیں جو کہ سنگل پریمیم ٹیبل 71 ہے، اس کے تحت آپ کچھ بھی انویسٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ مزید اس میں 5 لاکھ روپے بھی انویسٹ کر دیتے ہیں تو 6 سال وہ رقم 10 لاکھ روپے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اس رقم کو اگر آپ دوبارہ انویسٹ کر دیتے ہیں مزید 6 سال کے لیے تو 12ویں سال میں وہ رقم جو آپ نے 5 لاکھ انویسٹ کی تھی تو وہ 20 لاکھ روپے ہو جائے گی. اچھا. یعنی کہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ 10 سال کی کمپلیشن پہ آپ کو 15 لاکھ کا جو ریٹرن ہے وہ 2.5 گنا مل گیا 37.5 لاکھ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 2 سال کے بعد آپ کو 20 لاکھ روپے پھر مل گیا. یعنی کہ 10 سے 12 سالوں میں آپ کی ایک زبردست پلاننگ ہو گئی جس میں آپ نے تحفظ بھی انجوائے کیا اور آپ کو ریٹرن بھی مل گیا. اور صرف 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو 37.5 لاکھ جمع 20 لاکھ 12ویں سال آپ کو تقریباً 57.5 لاکھ روپے کی ریٹرن حاصل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم کے لیے کمبینیشنز موجود ہیں. اگر سونے پہ سہاگا آپ چاہتے ہیں تو 20 سال کا بھی ایک قلیل رقم کا پلان لے لیں جس سے آپ کا تحفظ بھی بڑھ جائے گا اور آنے والے سالوں میں آپ کو مزید رقم بھی مل سکے گی. مطلب انیس صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر دانش مندی کا مظاہرہ کیا جائے، سمجھتے بوجھتے اگر پلاننگ کی جائے تو آپ مختلف پلانز کا کمبینیشن بنا کے اپنے لیے ایک بہتر ریٹرن جو ہے اس کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں اور ریئلسٹیکلی حاصل بھی کر سکتے ہیں وہ ریٹرن. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ بالکل ریئلسٹک ہے، کوئی فرضی یا زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. آپ اس کو پریکٹیکل کر سکتے ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں. دیکھیں جب 12ویں سال آپ کی آخری پالیسی میچور ہوگی یعنی کہ وہ جو رقم آپ نے ری انویسٹ کی تھی اس کا 20 لاکھ روپے ملے گا تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو 12 سال گزر چکے ہوں گے. بے شک. تو میرا مشورہ ہے ایسے افراد کو کہ وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کی کوئی ریگولر پالیسی بھی ضرور لیں. 20 ایئرس کا پلان
صحیح. کیونکہ میرے ذاتی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے جب ہم پالیسیز کی میچورٹی کا چیک اپنے پالیسی ہولڈرز کو دیتے ہیں تو وہ اس چیز کا ضرور اظہار کرتے ہیں. وہ آپ کٹنگ بھی لگائیے گا اس میں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. وہ یہ پچھتاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمیں جو ہے پلاننگ بہتر کرنی چاہیے تھی, ایک کسٹمائزلی یا ایک اپروپریٹ پلاننگ کرنی چاہیے تھی تاکہ ہم اس سے بہتر انداز سے مستفید ہو سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ آج کی بچائی ہوئی رقم ہی آپ کے کام آتی ہے, اور اتنی کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ پریمیم پے کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے جس کا ریٹرن آپ کو بہتر طور پہ ملے. ادروائز آپ کا وقت تو گزر جائے گا, انفلیشن بھی کور نہیں ہوگی, اور ملنے والی رقم ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ناکافی ہو. مطلب انیس صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے آپ کی بچت بھی اس تناسب سے بڑھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام نعیم امان ہے, میں لاہور کینٹ سے بلانگ کرتا ہوں. آج سے 15 سال پہلے میں نے جو ہے وہ ٹیبل 3 15 ایئرس ٹینور کی ایک پالیسی لی تھی. اس ٹائم اویئرنیس نہیں تھی اتنی. اگر یہی پالیسی میری 20 ایئرس کی ہوتی اور 20+ ایئر کی ہوتی تو اٹس گڈ فار می ان فیوچر. لیکن اب پرابلم یہ آیا ہے کہ اب یہ میچیور ہو چکی ہے, کچھ اماؤنٹس کی بھی ضرورت ہے, اس وجہ سے اس کو میں فردر گو تھرو نہیں کر سکتا. السلام علیکم, میرا نام طاہر کلیم ہے, میں پنجاب کالج میں پروفیسر ہوں میتھمیٹکس کا. آج سے 20 سال پہلے میں نے اسٹیٹ لائف سے یہ انشورنس پالیسی لی تھی. اس وقت لیتے وقت تو یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ 20 سال کیسے گزریں گے, لیکن آج جب میں اسے میچورٹی کا فارم جو ہے فل کر کے تو جمع کروا رہا ہوں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے یہ ٹائم گزر گیا. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس وقت جو میں نے پالیسی لی تھی اس کی جو سالانہ جو قسط جمع کرانی تھی اس وقت بہت لگ رہی تھی, لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے کم از کم وہاں پہ جو ہے وہ کوئی 20-30 ہزار روپے سالانہ جو ہے وہ وری لینی چاہیے تھی, تاکہ یہاں پہ پہنچتے اب میچور تو ہو گئی ہے, لیکن وہ اتنی کم اماؤنٹ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے وہ بڑی والی جو ہے وہ لینی چاہیے تھی. بہرحال پھر بھی میرے جو دوست باقی ساتھی ہیں جو یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انہیں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لیں, اور یہ جو ہے یہ نہ سوچیے کہ یہ اسٹیٹ لائف انشورنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیونگ کا ایک بہترین طریقہ ہے. انشورنس کا پہ نہ جائیے کہ کوئی شاید آپ کو کوئی انشورنس ہو گئی ہے اور آپ کی کچھ زندگی کے بعد آپ کو ملے گی, اس طرح نہیں. یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہی ہے, 20 سال ہو گئے, اب میں ہی اسے ریسیو کر رہا ہوں, تو میرے لیے یہ ایک جو ہے وہ ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے مجھے مل رہی ہے, اور یہ سیونگ ہے. ویسے اگر میں کوشش کرتا تو شاید سیو نہ کر سکتا, اسی بہانے جو ہے وہ یہ سیونگ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. میں گزارش کروں گا ثاقب جاوید صاحب سے کہ وہ اس پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ یہ پالیسی ان کو کیسی لگی ہے, اور یہ جو عرصہ گزرا ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ وہ کیسا رہا ہے آپ کا. جناب. یہ عرصہ تو بہت اچھا گزرا ہے, 20 سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا, اور اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان تو کوئی نہیں ہے. سب سے بڑھ کے کہ اماؤنٹ بھی اتنی بڑی نہیں ہے, سیونگ ہو جاتی ہے سال میں اگر آپ نے پے کرنا ہے تو. اور 20 سال میں ہمیں تو کوئی ادھر ادارے کی طرف سے بھی کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی, بلکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون ہی ہوا. آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کتنی آپ انسٹالمنٹ دیتے تھے سالانہ؟ میری انسٹالمنٹ تھی 6000 سم تھنگ کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کنسلٹنسی لیتے رہتے, آپ لوگوں اپنے جو کنسلٹنٹ ان سے رابطے میں رہتے, تو پھر یہ پریمیم کو بڑھانے کا بھی آپ کو موقع مل جاتا. کیا آپ اس بات کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل کمی محسوس کرتے. اس بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں تھی, ورنہ ضرور اس کو نہ انہانس کر لیتے ہیں. بالکل کر لیتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوستو, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ذیشان طارق صاحب, جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے اسٹیٹ لائف سے پالیسی لی تھی, اور ماشاءاللہ آج ان کو اسٹیٹ لائف نے ان کی میچورٹی کا چیک دیا ہے. ان سے جو فیڈ بیک لیں گے پالیسی کے حوالے سے کہ یہ 20 سال کا عرصہ کیسے گزرا اور انہوں نے ہماری سروسز کو کیسا پایا, اب یہ چیک لے کے کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا دوسرے لوگوں کو یہ ریکمینڈ کریں گے, تو میں گزارش کروں گا جناب ذیشان طارق صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں. جناب. السلام علیکم جی, میرا نام ذیشان طارق ہے, اسٹیٹ لائف میں آیا ہے, اور اسٹیٹ لائف کا ہمارا جو تعلق ہے وہ 20 سال سے رہا, گزشتہ 20 سال سے. اس سے 20 سال پہلے ہم نے ایک پالیسی لی تھی جس کی آج میچورٹی آئی ہے, اور انیس بھائی کے پاس ہم آئے ہیں. انیس بھائی سے پہلے بھی ہمارا رابطہ تھا, تعلق تھا, بڑے پیار سے انہوں نے ہمیں ڈیل کیا, اور اسٹیٹ لائف کے ساتھ بھی ہمارا جو تعلق رہا ہے, جو واسطہ رہا ہے, وہ بہت اچھا رہا ہے.
एक ही विज़िट में आए थे, इनको फ़ाइल दे के गए थे और नेक्स्ट विज़िट में आए, आज इनसे चेक लेके जा रहे हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि स्टेट लाइफ के साथ, स्पेशली नीस भाई के साथ, आप आगे फ्यूचर में अपने जो भी ताल्लुकात है वो ज़रूर इनके साथ बना के रखें। और आपने टोटल 4 लाख रुपए दिए 20 साल मैंने में? टोटल तकरीबन 4 लाख रुपए दिया था और अब ये तकरीबन को 15 लाख रुपए के राउंड अबाउट मुझे इसका जो चेक मिला है। तो अगर मुझे पता होता कि ये इतनी अमाउंट ये इस तरह मिल जानी है तो मैं ज़रूर इसका जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपये कम अज़ कम सालाना ज़रूर अदा करता, ताकि आज कोई और मज़ीद कोई हैंडसम अमाउंट में यहाँ से चेक लेके जाता। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपकी कीमती अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जमाल अहमद है। ये अनीस साहब मेरे बड़े पुराने तल्लुकात हैं और मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। ये अनीस साहब ने मुझे जब इस काम में आए तो मुझे कहते रहे, लेकिन मैं इस पर गौर नहीं करा मैंने। और इस सन 2011 में मैंने करवाई इनके कहने से सोच के, लेकिन ये कि आज ये होता है पछतावा के पहले करा लेते, अब मेरी निकली होती। और माशाल्लाह ये काम बड़ा तरक्की का है, जिसे भी कहा है उन्होंने मज़ीद कराई है। अब इस चीज़ को मैंने करा तो लिया है, लेकिन 13 साल हो गए, लेकिन मैं सोचता था पहले ही करा लेता इनके कहने से। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं जनाब नवीद रज़ा साहब। इन्होंने एक पॉलिसी ली थी अपनी बच्चे के लिए जो कि चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान था, और मुझे इनसे बात करके अंदाज़ा हुआ है कि इन्होंने ये पॉलिसी जो है वो सोच समझ के नहीं ली थी। जस्ट किसी को ऑब्लाइज करने के लिए कोई साहब इनके पास आए तो इन्होंने वो पॉलिसी ले ली, और आज इस पॉलिसी को 20 साल मुकम्मल हो गए और ये पॉलिसी मैच्योरिटी तक पहुंच चुकी है, और ये मैच्योरिटी प्रोसेस के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो ये दरअसल कुछ इजहार कर रहे थे, मैंने सोचा कि हमारे जो नाजरीन हैं वो इनकी बात को सुने और इससे सीखें कि हमें पॉलिसी किस तरह लेनी चाहिए, सोच समझ के लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये पॉलिसी हमारी ज़रूरियात को पूरी करती है, इससे हमें दूररस नताइज मिल सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब नवीद रज़ा साहब से कि वो अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें। जनाब मोहतरम नवीद रज़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब सुनने वाले दोस्तों को और जितने भी लोग हैं जो स्टेट लाइफ में या किसी भी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तो उनको मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी और बड़ी ज़रूरी हमारी मईशत के लिए, हमारे कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक प्लान है और एक सरकारी इदारा है जो लोगों को सेविंग करने की जो है वो आदत डालता है, और सेविंग करनी भी चाहिए, जो हमारी ज़ाती और हमारे मुल्क की ज़रूरत के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक ज़रूरत है। ऐसा है तो मैंने इसी तरह जैसे कि मेहदी साहब ने बताया, मैंने 20 साल पहले एक दोस्त को ऑब्लाइज करने के लिए एक पॉलिसी ली, और जस्ट मैंने कहा कि ऑब्लाइज करने के लिए तो मैंने जस्ट एक छोटी सी पॉलिसी ले ली, ये सोच के नहीं ली कि ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद है या मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। जस्ट उसको ऑब्लाइज किया कि उसकी जॉब की ज़रूरत है या उसको ज़रूरत है। तो ये 20 साल गुजरने के बाद आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती की मैंने, और आप लोग ये गलती ना दोहराएं, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद और आज मैच्योरिटी के ऊपर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक पॉलिसी लेनी चाहिए थी। मैं इससे ज़्यादा प्रीमियम पे कर सकता था, बड़ी आसानी के साथ पे कर सकता था, लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की कि मैंने जस्ट प्रीमियम ऑब्लाइज करने के लिए पॉलिसी ले ली, तो ये एक बहुत बड़ी गलती की मैंने। तो लिहाजा आप सब लोगों से भी इल्तमास है और मेरी गुजारिश है कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसको अपनी हैसियत के मुताबिक पॉलिसी लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सेविंग करें। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आइंदा मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जो आप पहला प्रीमियम देते हैं और आपकी पॉलिसी 20 साल की है तो आखिरी प्रीमियम भी आप वही पे करते हैं। तो अगर आप इसी पॉलिसी पे इक्तफ़ा करेंगे जो आप चला रहे हैं तो मुस्तकबिल की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए पॉलिसी नाकाफ़ी होगी। वक्त के साथ साथ जैसे ही आपकी आमदनी बढ़े उसी तरह ज़ाहिरी बात है कि आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। तो आप अपनी पॉलिसी पे नज़र सानी करें और ज़रूरत के तहत आप नई पॉलिसी भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो मौजूदा पॉलिसी को भी बढ़ा सकते हैं। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।